الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلے اس کن کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، تخص الخاص مآمنہ کلال تاجدر مدینہ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، مرور ایام کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں بسنے والے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، خواہ وہ بیماری جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو۔ جسمانی بیماری جیسے کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، ٹی بی، بخار، نزلہ، زکام، اسی طرح کھجلی وغیرہ یا اور دیگر بیماریاں۔ اور پچھلے 2-1.5 سال کے اندر اس کرونا نامی بیماری نے جو تباہی مچائی ہے، ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی ان مختلف بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ حاضرین، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں جسمانی بیماریوں کے بارے میں بات کروں، اس لیے روحانی بیماریوں کے سلسلے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اور روحانی بیماریاں اس کی ڈھیر ساری بہت ساری شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں، انہی میں سے ایک کو میں نے موضوع بحث بنا کر آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آپ کے روبرو چند باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بیماری کوئی اور نہیں بلکہ سستی اور کاہلی ہے۔ سستی اور اس کی تباہ کاریاں ہیں۔ سستی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس انسان کو یہ لاحق ہو جاتی ہے یا جس انسان کے اندر سستی جیسی بیماری جنم لے لیتی ہے، اس انسان کو ہمیشہ کے لیے سستی اور کاہلی پیچھے ڈھکیل دیتی ہے، ہر اعتبار سے کمزور کر دیتی ہے، لاغر کر دیتی ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور کر دیتی ہے، اذہان و قلوب کے اعتبار سے کمزور کر دیتی ہے، فکر و خیالات کے اعتبار سے کمزور کر دیتی ہے۔ الغرض ہر اعتبار سے یہ سستی اور کاہلی انسان کو کمزور اور لاغر کر دیتی ہے اور پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، کہ یہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے والے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز میں پیچھے رہتے تھے، سستی اور کاہلی سے کام لیتے تھے، تغافل کے شکار ہوتے تھے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہمارا یہ ماننا تھا کہ ایسے لوگ کانا منافقاً خالصا، کے خالص منافق لوگ ہیں، خالص منافق لوگ ہیں، یعنی ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے۔ ظاہر سے یہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے نفاق بھرا ہوا ہے۔
اندر سے کفر کی باتیں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام نے کہا کہ جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے تھے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہماری یہ رائے ہوتی تھی، ہم یہ مانتے تھے کہ یہ خالص منافق لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، سستی اور کاہلی جس انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس انسان کو ہر چیز سے پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے وہ آدمی، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کی دلیل دوں کہ کچھ لوگ آج سے تقریباً 100 سال پہلے پیدل چلا کرتے تھے اور میلوں کا سفر کر لیتے تھے، پیدل چل چل کر میلوں کا سفر کر لیا کرتے تھے، لیکن آج سستی اور کاہلی کا عالم یہ ہے کہ اگر آج یہاں سے کسی کو شاہپور جانا ہے تو وہ 100 بار سوچتا ہے، اور اگر کوئی نماز کے لیے آتا بھی ہے اس نیت سے کہ ہمیں اجر و ثواب کے لیے جو بات کہی گئی ہے جمعہ کے دن، جو فضیلت کی بات کہی گئی ہے، ہم اس کے مستحق ہوں، تو کچھ لوگ پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اس ارادے سے بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے جائیں گے تو ہماری جگہ جو ہے وہ ہم وہاں بیٹھیں گے، ہم کو کھمبے والی جگہ چاہیے، ٹیک لگانے کے لیے جگہ چاہیے، دیوار کا سہارا چاہیے۔ یہ بڈھوں کے اندر اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پنپ رہی ہیں، نوجوانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پنپ رہی ہیں کہ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں بیٹھیں گے تو بھی اس کو سہارا چاہیے، تو بھی ان کو ٹیک چاہیے۔ اسی طرح نوجوانوں کو دیکھ کر بچوں کے اندر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بچے بھی اسی ڈھل میں چل رہے ہیں، اسی روش پہ چل رہے ہیں اور اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر سے سستی اور کاہلی کو دور کریں۔ سستی اور کاہلی ایک ایسی بیماری ہے جو کسی ایک انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سستی اور کاہلی لاحق نہیں ہوتی، کوئی یہ امیر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سستی اور کاہلی نہیں ہوتی ہے، کوئی عابد انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے سستی اور کاہلی لاحق نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو سستی اور کاہلی ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، جو انسان سستی اور کاہلی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے، میں ایسے لوگوں سے آج بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جو لوگ سستی اور کاہلی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک کو کون نہیں جانتا؟ حضرت کعب بن مالک کو کون نہیں جانتا؟ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ یہ آخری عمر میں نابینا ہو جاتے ہیں، آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن کعب بن مالک یہ آخری عمر میں اپنے والد کو جدھر لے جانا ہوتا ہے لے کے جاتے ہیں، جہاں سے لانا ہوتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ راوی حدیث ہیں عبداللہ بن کعب بن مالک، وہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے والد محترم سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں سنا یا پوچھا، دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، غزوہ تبوک سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سب میں میں مسلسل شریک رہا، سب میں میں مسلسل شریک رہا، الا ایک غزوہ بدر میں شریک نہیں تھا۔ غزوہ بدر میں کیوں شریک نہیں تھا؟ غزوہ بدر میں اس لیے شریک نہیں تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی نیت سے، جنگ کی نیت سے بستی سے نہیں نکلے تھے، بلکہ کسی قافلے کا ارادہ تھا، کسی قافلے کو روکنا چاہتے تھے، وہاں جا کر پھر اللہ رب العالمین کے حکم اور اذن سے جنگ کا ارادہ ہوا، اور پھر وہ جنگ ہوئی، تو اس میں میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں میں شریک نہ ہوا ہوں۔ لیکن جب یہ غزوہ تبوک کی باری آئی، اللہ کی قسم میں صحت کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھا، مال کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھا۔ اللہ کی قسم میرے پاس کبھی 2 اونٹیاں جمع نہیں ہوئی تھی، لیکن غزوہ تبوک کے موقع سے 2 اونٹیاں میرے پاس تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت کعب بن مالک، کہ غزوہ تبوک کے موقع سے میں مال کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے بہت مضبوط تھا۔
میرے بھائیوں، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں جب سخت گرمی پڑ رہی ہوتی، یعنی سخت گرمی کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کا اعلان کیا۔ اسی طرح پھل پک چکے تھے، گرمی کے موسم میں عام طور پر کھجور وغیرہ کے پھل یہ کہ پکتے ہیں، یہ پھل پک کر تیار ہو چکے تھے، اور اسی طرح سفر بھی بہت لمبا تھا، بہت دور جانا تھا، دشمن کے گھر پہ جا کے لڑائی لڑنی تھی، اور اسی طرح دشمن بہت تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں تھی۔ آج اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا کا اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ امریکہ ہے، اس زمانے کا جو سپر پاور تھا وہی روم کے بادشاہ وہ سپر پاور تھا، اور ان سے لڑائی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کا انتخاب کیوں کیا کہ لوگ پریشان ہو رہے تھے؟ دراصل بات یہ نہیں تھی میرے بھائیوں، جب مکہ فتح ہوا، لوگ ذوق در ذوق، قبیلہ در قبیلہ، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس سپر پاور نے سوچا کہ اگر اس کو ابھی روکا نہ گیا تو ایک دن ہم پر یہ حملہ کرے گا اور ہم کو شکست دے گا اور ہم پر فتح حاصل کر لے گا۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا، اس پر ابھی حملہ نہیں کیا گیا، اس سے جنگ نہیں لڑی گئی، تو اللہ کی قسم یہ جب مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے تو مسلمانوں کی جتنی خوشیاں ان کو حاصل ہوئی تھی، جتنے طاقت ان کو میسر ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، یہ ساری کی ساری چیزیں رائیگاں چلی جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا، مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی، مسلمانوں نے زور و شور کے ساتھ تیاریاں شروع کر دی، اور ادھر کعب بن مالک کا حال یہ تھا، یہ سوچتے تھے گھر سے جب صبح نکلتے تھے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر تیاری کروں گا، لیکن جب وہ شام کو گھر واپس آتے تھے تو کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، لیکن دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں اچھی طرح یا مکمل تیاری کرنے پر قادر ہوں، میں مکمل تیاری کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، یہ کہہ کر تسلی۔ مسلسل یہی حالت رہی، یہاں تک کہ مسلمانوں نے زور و شور سے تیاری کر لی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہو گئے تو کعب بن مالک کا حال یہ تھا، یہ دل میں کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، 1-2 دن کے اندر میں بھی تیاری مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا، لیکن پھر بھی حضرت کعب بن مالک کا حال وہی رہا، وہی حالت رہی۔ وہ صبح نکلتے تھے تو یہ سوچ کر نکلتے تھے کہ انشاءاللہ تیاری کروں گا، اور اس کے بعد شام کو جب وہ واپس آتے تھے تو کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تیزی سے چل کر آگے چلے گئے، اور سفر اتنا دشوار کن تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو جنگ کے لیے جا رہی تھی 33,000 تھی، 33,000، اور سواریاں بہت زیادہ کم تھی، لہٰذا ایک اونٹ پر 18 لوگ باری باری سوار ہو کر جاتے تھے، ایک اونٹ پر 18 لوگ باری باری سوار ہو کر جاتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی تعداد میں جب جا رہے تھے تو کھانے پینے کے جو سامان گھر سے لے کے گئے تھے وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بھوک کی وجہ سے قلت اونٹنے کی قلت ہونے کے باوجود کیا کرتے تھے، اونٹنیوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ صرف اونٹ کے گوشت کھانے سے کیا میرے بھائیوں کوئی انسان جی سکتا ہے؟ یا یوں کہہ لیجئے کوئی کھانا کھا کر صرف جی سکتا ہے؟ اسے پیاس بھی لگتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا وہ اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں، اور اونٹنی کے پیٹ سے جو فضلات نکلتے ہیں ان کو نچوڑتے ہیں، اور نچوڑنے کے بعد جو پانی نکلتا ہے اس کو پی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ،
غور کیجیے میرے بھائیوں، اس طرح تکلیفوں کو ان لوگوں نے برداشت کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس پر وہ ٹھکرایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو ٹھکرایا نہیں کہ نہیں ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، ایک سخت گرمی کا زمانہ ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، سفر لمبا ہے، دشمن بڑی تعداد میں ہے اور پھل پک چکے ہیں، نہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، ادھر کعب بن مالک کا حال یہ تھا کہ یہ جب گھروں سے باہر نکلتے تھے تو ایسی صورت میں ان کو جو چیز پریشان کرتی تھی، غمگین کرتی تھی، وہ یہ کہ بستی میں کوئی اچھا آدمی نظر نہیں آتا تھا، کوئی اچھا آدمی نظر نہیں آتا تھا، جو بھی نظر آتا تھا اس کے سلسلے میں نفاق کا الزام تھا، یا تو وہ منافق تھا یا کیا کمزور آدمی۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ ضعیف العمر ہو گیا ہے، بہت زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جنگ سے مستثنا رکھا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک جب گھر سے نکلتے تھے تو بستی میں دیکھتے تھے کہ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں نفاق کا الزام ہے، یا ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی حضرت کعب بن مالک کو یاد نہیں کیا۔ جب وہاں پہنچ چکے، وہاں پہنچنے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک کو دو چیزوں نے روک لیا، ایک خوشحالی اور ایک صحت نے ان کو روک لیا، اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تم نے بہت بری بات کہی ہے، تم نے بہت بری بات کہی ہے، میں نے کعب بن مالک کے اندر سوائے خیر کے، سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا ہے، تم نے بہت اس بات چیت کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ ادھر کعب بن مالک اپنے خاندان کے لوگوں سے جو گھر میں موجود تھے ان لوگوں سے مشورہ کیا، کوئی ہیلا بتاؤ، کوئی عذر پیش کرو، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر سکوں۔ لہٰذا انہوں نے ہیلا بھی یہ کیا، ہیلا اختیار کیا، بات مشورہ کر کے ایک ہیلا اور عذر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کو خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اور شہر کے قریب پہنچنے والے ہیں، تب ان کے دل سے وہ ہیلا اور وہ عذر، وہ ساری باتیں نکل گئی۔ نہیں، اللہ کی قسم مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، دوسری غلطی نہیں ہو سکتی، میں پیچھے رہ کر مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، دوسری غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے اگر 100 غلطیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آرام سے اس کو 100 غلطیوں کو انجام دیتے ہیں۔ اپنے کردار کو نمایاں کرنے کے لیے یا اپنے کردار میں جو داغ لگا ہے اس کو مٹانے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم جھوٹ بول کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربان جائیے صحابی رسول حضرت کعب بن مالک پر، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، دوسری غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بتاؤں گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو پہلے مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا، یہ سنت تھی کہ جب کبھی کہیں باہر سے آتے تھے تو پہلے اپنے گھر کو نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد میں آتے تھے، مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اس کے بعد پھر آگے گھر کو جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے معمول کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے، تو جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی تعداد 80 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، 80 سے زیادہ منافقین جن کے بارے میں نفاق کا الزام تھا، 80 سے زیادہ لوگ تھے۔ وہ لوگ آئے اور باری باری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیلا اور عذر اور بہانہ، جھوٹی باتیں، جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے رسول کو منوانے کی کوشش۔ اللہ کے رسول یہ پریشانی تھی، اللہ کے رسول یہ پریشانی تھی جس کی وجہ سے نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرمایا، ان سے بیعت کی اور اس کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ لہٰذا جب کعب بن مالک کی باری آئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا دیے، لیکن حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول مسکرائے لیکن ان کی مسکراہٹ میں
ناراضگی کی آمیزش تھی، ناراضگی کی آمیزش تھی، ناراض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں پیچھے رہ گئے، تم نے تو سواریاں بھی خرید لی تھی، تم نے تو سواریاں بھی خرید لی تھی، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو حضرت کعب بن مالک کے اس جملے پر غور کیجیے میرے بھائیوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا، کوئی اور بادشاہ ہوتا، دنیا میں کوئی اور شخصیت ہوتی، تو میں ان کو جھوٹ بول کر یا عذر اور ہیلا بنا کر میں ان سے بچنے کی کوشش کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہیلا بازی میں یا اسی طرح دلیل بازی میں، دلیل پیش کرنے میں، بات کرنے میں ماہر ہوں۔ میں غلط کو صحیح کر سکتا ہوں، جھوٹ کو صحیح بتا سکتا ہوں، اتنی طاقت اللہ رب العالمین نے مجھے دی تھی۔ لیکن اگر میں آپ کو جھوٹ بول کر راضی بھی کر لوں تو ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو حقیقت حال سے باخبر کر دے گا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں آپ کو سچ سچ بتا دوں، بری بات بتا دوں، حقیقت کیا ہے واضح کر دوں، تو ایسی صورت میں مجھے یقین ہے کہ آپ ناراض تو ہوں گے، لیکن مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیں گے اور آپ پھر راضی ہو جائیں گے۔ ہوا ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس جملے کو سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہارا کوئی فیصلہ کر دے، تمہارا کوئی فیصلہ کر دے، جاؤ انتظار کرو۔ لہٰذا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں۔ اب جب جانے لگتے ہیں تو بنو سلمہ کے کچھ لوگ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے کعب بن مالک، اللہ کی قسم میں نے آپ کو کبھی غلط کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سوائے آج کے، آج سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو غلط کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا آپ نے کیوں عذر پیش نہیں کر دیا، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلا اختیار نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں توبہ استغفار کرتے، آپ کے لیے دعا کرتے، اور وہی توبہ استغفار اور وہی دعا آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہوتی۔ حضرت کعب بن مالک کا کہنا ہے، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ بنو سلمہ کے لوگ جو میرے خاندان کے لوگ تھے، ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے وہ جھوٹ تھا، وہ جھوٹ تھا، یہ دل میں میرا خیال اور ارادہ پیدا ہو گیا۔ لیکن پھر میں نے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا ہے جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں اور بھی دو لوگ ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، جب ان دونوں کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل سے یہ باطل خیال نکل جاتا اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابی ہیں، جب ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا میں نے جانے کا ارادہ نہیں کیا، میں گھر گیا۔ اور جانے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے منع فرما دیا کہ ان سے بات چیت نہیں، ان سے لین دین نہیں، خرید و فروخت نہیں، سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں، سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں۔ دو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ رو رو کر بہت برا حال ہو چکا تھا، بہت برا حال ہو چکا تھا۔ گھر میں وہ لوگ بیٹھ گئے تھے، لیکن چونکہ کعب بن مالک جوان تھے، نوجوان تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، مارکیٹ بھی جایا کرتے تھے، بستیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، تو لوگوں سے بات کرتے تھے، لیکن لوگ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سلام کرتے تھے، سلام کا جواب نہیں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے بعد جب لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو میں سلام کرتا تھا اور اس نیت سے سلام کرتا تھا کہ میرے سلام کو سن کر ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کریں گے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں نماز پڑھا کرتا تھا اور تیرچھی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب میں دیکھتا تھا اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیتے تھے، اب جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول میرے طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔
میں پریشان ہو چکا تھا، میں پریشان ہو چکا تھا، یہاں تک کہ میرے چچیرے بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں میں پھلانگ لگا کر گیا اور وہاں جا کر ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، ان سے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، ان سے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے پھر سوال کیا، کیا مجھے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں سمجھتے ہو؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کا دوست نہیں سمجھتے ہو تم؟ 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد انہوں نے جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہاں سے مایوس ہو کر چچیرے بھائی، جگری دوست، کتنا یارانہ رہا ہوگا، کتنی دوستی رہی ہوگی، کتنی بات چیت ان کے درمیان ہوتی رہی ہوگی، پوشیدہ باتیں بھی ہوتی رہی ہوں گی، لیکن وہاں جاتے ہیں تو بات نہیں ہوتی ہے، وہاں سے مایوس چلے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو شام کا ایک آدمی جو تجارتی سامان کو لے کر مدینہ آیا ہوا تھا بیچنے کے لیے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتاؤ، کعب بن مالک کا پتہ بتاؤ۔ تو لوگوں نے ان کے بارے میں اشارے سے بتایا تو اس آدمی نے حضرت کعب بن مالک کو ایک خط دیا۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ آپ پر ظلم کیا جائے، آپ کو ستایا جائے، آپ کو پریشان کیا جائے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، آپ کو شایان شان عزت دی جائے گی، آپ جس عزت کے مستحق ہیں اس قدر آپ کو عزت سے نوازا جائے گا، آپ ہمارے یہاں آ جائیے۔ حضرت کعب بن مالک پر قربان جائیے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ایک اور آزمائش ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بھی مجھے آزمانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس خط کو لے کر جاتے ہیں، تنور میں آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے مایوس ہو کر آئے، اپنے ساتھی اپنے چچیرے بھائی وہاں سے مایوس ہو کر آئے، کہیں کوئی موقع نہیں۔ 40 دن بیت گئے، 40 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی بیوی سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا ہے، آپ اپنے بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ تو حضرت کعب بن مالک نے کہا کیا کروں، پھر میں ان کو طلاق دے دوں؟ کہ نہیں، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کیجیے، ان کے پاس مت جائیے۔ لہٰذا حضرت کعب بن مالک اپنی بیوی کو مائکے بھیج دیتی ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے تب تک تم مائکے میں رہو، مائکے بھیج دیتے ہیں۔ اور ادھر ہلال بن امیہ، ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ہلال بن امیہ بہت کمزور انسان ہے، میں ان کی خدمت نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے آپ اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے، ان کو پاس آنے نہیں دینا ہے۔ اس جملے کو لے کر یا اس واقعے کو لے کر پھر بنو سلمہ کے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک سے کہ آپ بھی جائیے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجئے کہ آپ کے اہلیہ آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے میرے بھائیو 50 دن پورے ہو جاتے ہیں، 50 دن پورے ہو جاتے ہیں۔ جب 50ویں رات گزرتی ہے اور صبح ہوتی ہے تو ایسی صورت میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ اللہ رب العالمین نے مہاجرین و انصار کے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اس آیت کا نازل ہونا تھا کہ چند صحابہ کرام جن کے پاس گھوڑا تھا وہ گھوڑے میں سوار ہو کر خوشخبری دینے کے لیے بھاگے، کوئی ہلال بن امیہ کے پاس بھاگا تو کوئی حضرت کعب بن مالک کے پاس بھاگا تو کوئی مرارہ بن ربیع کے پاس بھاگا، لیکن ایک صحابی رسول وہ کوہ صلا پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد زور سے پکارتے ہیں کعب بن مالک تم کو مبارک ہو، وہ زور سے پکارتے ہیں۔ اور ادھر کعب بن مالک فجر کی نماز پڑھ کے چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ آواز سنتے ہیں فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ جو آدمی ان کو خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں
ان کو اپنا لباس اتار کے خوشی کے مارے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن میرے پاس سوائے اس کپڑے کے کوئی اور کپڑا نہیں تھا، سوائے اس کپڑے کے میرے پاس کوئی اور کپڑا نہیں تھا، میں نے اس کو اتار کر ان کو دے دیا، ہدیہ کیا، ان کو ہدیے کے طور پر دے دیا، لہٰذا میں کسی اور سے 2 کپڑے ادھار لے کر پہن کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اس کے بعد عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری آپ کے جانب سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوشخبری اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے۔ میرے بھائیو، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک ان کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ جنگ میں شریک ہو، دل تو چاہتا تھا کہ وہ جنگ میں شریک ہو جائیں، سب کچھ کریں، لیکن اسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے صرف نہیں جا سکے تھے، تو کس طرح اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی زمین ان پر تنگ کر دی گئی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری میں ملوث ہیں، اس بیماریوں کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر سے سستی کو دور کرنے کی کوشش کریں، کاہلی کو دور کرنے کی کوشش کریں، نماز میں جو سستی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔